السلام علیکم دوستوں، خلیل معروف ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو دوستوں، آج میں تھوڑی بات کروں گا ختنہ کے تعلق سے۔ ختنہ، اس کو ہندی میں پتہ نہیں مجھے کیا کہتے ہیں اسے، لنگ 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 چلا ہے آج کل بہت ٹی وی پر جو بہت زیادہ چل رہا ہے۔ تو ختنہ اور لنگ ہندی میں سے کیا کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں ہے، لنگ چھیدن یا تو کچھ بھی اور، تو آپ جو بھی سمجھ لیں، آپ ڈکشنری نکال کے آپ کچھ دیکھ لیں کہ لنگ ختنہ کو کیا کہتے ہیں۔ تو دوستو، آج میں تھوڑا ختنہ کے تعلق سے آپ سے کہتا ہوں کہ اسلام میں ختنہ کے بارے میں کیا چیز ہے، ختنہ کرنے کی وجہ، مسلمان ختنہ کیوں کرتے ہیں، اس کی وجہ۔ اور میں نے دوستو میں نے بہت تحقیق کی تھی اس کے اوپر، دوستو بہت تحقیق کی تھی اس کے اوپر میں نے، کہ ختنہ کی وجہ کیا ہے۔ ختنہ کرتے ہیں ہم کو ختنہ کرتے ہیں، قرآن میں حکم ہے، بائبل میں حکم ہے میں آپ کو وہ حوالے، کوئی کہتا ہے کہ بھائی حوالے دو، ارے بھائی آپ کیا کریں، سیدھا آپ ذرا گوگل میں جائیں اور گوگل میں کلک کریں ختنہ ان بائبل، بس اتنا ہی۔ آپ ختنہ اردو میں لکھے، ان انگلش میں، اور بائبل ختنہ ان بائبل، آپ کو پورا بایوڈیٹا آئے گا کہ کہاں کہاں اس کو حکم دیا گیا ختنہ کا، وہ پورا آپ کو لسٹ مل جائیں گی، پھر وہ ختنہ کی لسٹ مل جائے گی۔ تو لسٹ ہے، کتاب کی بات میں کر رہا ہوں، موسیٰ علیہ السلام کے تورات کی بات میں، انجیل کی بات میں کر رہا ہوں۔ اور تورات میں یہودی لوگ تو آج بھی ختنہ کرتے ہیں، ان کو ختنہ کے بنا اس کا کچھ وہ ہے نہیں۔ تو ختنہ کے تعلق سے دوستوں میں آج بات کرنا چاہوں گا۔ تو ہمیں قرآن میں حوالہ ملتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام ختنہ کرو، اپنے بچوں کی، خود اور اپنے بچوں کی ختنہ کرو۔ اس کا حکم ہمیں بائبل میں ملا ہے اور قرآن میں اس کا حکم ہے، اور تورات میں بھی ہے، اور بہت ساری صفوں میں بھی تھا۔ اس میں ان آدم علیہ السلام کا، تو ابھی آدم علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر، رسول آئے، نبی آئے، میں سب کا بھی نام لوں گا، اور سب کی میں اس کو کڑیاں جوڑتے جاؤں گا آگے تک۔ تو ختنہ کے تعلق سے دوستو یہ بات آتی ہے۔ تو دوستو، اچھا، قرآن کی ہسٹری کوئی نئی ہسٹری نہیں ہے، کوئی پورا یہ ہمارا بہت بڑا فاؤنڈیشن ہے۔ اس کو میں فاؤنڈیشن کہوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے آدم علیہ السلام تک یہ کتنی بڑی دیوار، یہ برج خلیفہ سے 1000 گنا زیادہ، یہ برج خلیفہ کتنے مالے کے مجھے پتہ نہیں ہے، وہ سب سے بڑی بلڈنگ وہی ہے۔ اب یہاں تو اب آپ کو پھر 1,24,000 مالے کی بلڈنگ بنانی پڑے گی، 1,24,000 مالے کی بلڈنگ بنانی پڑے گی۔ تو اس میں جیسے کہ مثال بتا رہا ہوں آپ کو میں، تو جا کے وہ نبیوں کی پوری لسٹ اتنی بڑی، آپ کو یہ ہمارا فاؤنڈیشن، یہ ہماری بلڈنگ، یہ آدم علیہ السلام سے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک، یہ ہمارا فاؤنڈیشن، کتنی بڑی بلڈنگ، کیا مزہ ہے جی۔ آپ تصور کریں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہر نبیوں کی ایک ہوگا ایسا ایک فاؤنڈیشن، کہ یہ ایسا کہ یادگار، تو کیا بات ہوگی، 1,24,000 مالے کی ہم کو بلڈنگ دنیا میں بنانی پڑے گی، اتنا بڑا ہمارا فاؤنڈیشن ہے، خیر ٹھیک ہے تھوڑا سا۔ تو دوستو، یہ اس کی وجہ کیا ہے، ختنہ کرنے کی وجہ؟ مجھے بہت لوگوں نے، میں بات کرتا تھا بہت پہلے، 30 سال پہلے، 32 سال پہلے بات کرتا تھا دوستوں سے، یہ سوال آتے تھے کہ بھائی بچہ، اب وہ دیکھیے کیسے سوال تھے، اب کوئی ہندو بھی سوال کرتا تھا کہ بھائی بتائیے، یہ بچہ ہندو پیدا ہوتا ہے، تم مسلمان بناتے ہو بعد میں، بچہ ہندو پیدا ہوا ہے، آپ سمجھو بھائی کیسے ختنہ نہیں ہوتی نا، تو آپ اس کو 7 دن کے بعد ختنہ کرتے ہو، بچہ پیدا ہونے کے، جب پیدا ہوتا ہے تو بچہ تو پیدا ہندو ہوا نا۔ تو ہمارے مسلمان بھائی بھی کوئی ایسے ہوتے ہیں، تو وہ دانت میں انگلی پکڑتے، نہیں ہمیں حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں حکم دیا، اس کے لیے ہم کرتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، حکم ہے، وجہ بتاؤ، وجہ بھی کچھ ایسی وجہ، میں یہ بات تو ہوتی تھی، لیکن میں وجہ بھی تلاش کرتا تھا اس کو، میں نے بہت تلاش کری وجہ، بہت تلاش کرتا تھا میں وجہ کو۔ تو اللہ کا احسان ہے، اس کے رسول کا بڑا احسان ہے کہ مجھے وہ چیزیں ملی، مجھے وہ چیز، ایک ختنہ کی جو وجہ تھی نا اس کی، دوستوں مجھے اس کی وجہ ملی۔ تو میں اب دیکھیے دوستوں، قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے کتنی جگہ، اب دیکھیے آپ کو تھوڑا سا سفر بھی کرنا پڑے گا، تھوڑا سا میں آپ کو سفر کراؤں تھوڑا سا، کہ کیا ہوتا ہے، کبھی کوئی چیز وہ ہم سے اوجھل ہوتی ہے، پھر وہ کہیں بعد میں آتی ہے۔ اب دیکھیے کچھ چیزیں ہوتی ہے، ابھی سائنس آج اس کو، سائنس آگے 200 سال ہوتا ہے،
ماں کے بچے میں شکم میں بچہ اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے بتا دیا. آج سائنس کہتی ہے کہ ہاں اس طرح سے یہی ہے، یہ لچ ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ، آج سائنس بتاتی ہے. لیکن 1400 سال پہلے یہ سورج، یہ گردش، یہ ایسے وہ، یہ زمین، جغرافیکل، جیولوجی وغیرہ وغیرہ سب ہم کو قرآن نے 1400 سال پہلے بتا دیا. تو اس زمانے میں لوگوں کو نہیں سمجھ میں آتی تھی. ابھی کوئی زمانے میں آج سے 200 سال پہلے کہہ دے کہ بھائی وہ کچھ لوکھنڈ کی چیز بنے گی، پھر اس میں سیٹ ہوگی، پھر اس میں سامان کے ساتھ ہم لوگ بیٹھیں گے اور حج کے لیے سفر کریں گے. ایک 200 سال پہلے کوئی دیہاتی کو آپ یہ بول دیتے، کبھی ایسی کچھ بات چلتی تو وہ تو ہنس پڑے گا کہ یار کیا بات کرتے ہیں. اور وہ بھی 4 گھنٹے 5 گھنٹے میں وہ حج کے لیے پہنچ جائے گا. تو آج سے اگر 200 سال پہلے سے اگر بات چلے تو وہ امپاسبل بولے گا، ہو ہی نہیں سکتا. مسلمان کے سامنے آپ بات رکھ دیں تو کہے گا ہو ہی نہیں سکتا، یہ امپاسبل، یہ بات ہو ہی نہیں سکتی. اور یہ بات بالکل فیکٹ ہے. لیکن آج یہ چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں ہمارے یہ جوڑ کے رکھی ہے. جیسا زمانہ آئے گا ویسے لوگ ترقی کریں گے اور آسانیاں بڑھے گی، انٹرنیٹ آئے گا. لوگ بھلے وہ اس کو کم دیکھیں گے لیکن موجود رہیں گی اس میں. وہ تمہاری مرضی پر ہے. تم اچھا دکھنا چاہتے ہو اچھی چیزیں کی طرف آؤ، برا دکھنا چاہتے ہو بری چیز کے جاؤ، وہ سب اس میں ہے. وہ آپ کی مرضی کے اوپر ہے. تو قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ہر چیز کو زمین میں اتارا. ہر چیز کو وہ تمہارے استعمال پر ہے. جیسا آپ استعمال کرو گے ویسا آپ کو اس میں ہوگا. تو قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ بھی فرمایا کیوں چھپاتے ہو، کیوں بڑھاتے ہو، کیوں گھٹاتے ہو. تو ہماری اہل کتابوں میں یہ اس میں بہت سارے انہوں نے چھپایا، بڑھایا، گھٹایا، کوئی چیز چھپائی. یہ ختنہ بھی اس میں تھی لیکن حکم نہیں کہا. انہوں نے کہا یہ ختنہ تو تھی وہ جو پھر بعد میں پھر جو پال نے جب اس کو اپنے ہاتھ میں لیا جب کرسچینٹی کو، تو اس نے کہا کہ نہیں ختنہ کا بین، شراب کو الاؤ کیا، ختنہ کو بین کیا، اور خنجر کو بھی الاؤڈ کیا. بہت ساری چیزیں اس میں آئی دوستوں. وہ بہت الگ وہ ہوتا ہے، اس میں انشاءاللہ کبھی ہوگی. تو میرا کہنے کا مطلب دوستوں کیوں بھٹاتے ہو، کیوں گھٹاتے ہو، کیوں بڑھاتے ہو اور کیوں چھپاتے ہو. یہ قرآن یہ تو سیدھا ہم کو کہہ رہا ہے. تو بہت ساری چیز ہم سے چھپائی گئی. اب دیکھیں چھپائی گئی لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو زمین میں اتارا ہے. اور اس کے بالکل وقت کے جب اس کا وقت آئے گا وہ ظاہر ہو جائے گی. جب اس کا وقت آئے گا اس کو ظاہر ہونا ہی ہونا ہے. یہ بات پکی ہے اور یہ اللہ کی سنت ہے. نیٹ یہ آپ دیکھ لیں نا، زمانہ ہی چل رہا ہے. یہ پلین، یہ راکٹ، یہ مار دھاڑ. پہلے تلواروں سے جنگیں ہوتی تھی، آج نہیں ہوتی ہے. آج تو پلین، راکٹ، یہ میزائل چلتے ہیں، نیوکلیر پاور چلتے ہیں. تو جیسا دوستوں زمانہ آئے گا ویسے چیزیں بدلی ہوتی جائے گی تو ہوگا. اب دیکھیے آپ کو میں مثال بتاتا ہوں. ڈائناسور تھے. اب ڈائناسور تھے 7 کروڑ سال پہلے پکچر آئی تھی اس کی. وہ ڈائناسور کی 5-6 پکچر آئی ہے ڈائناسور. اس زمانے میں ڈائناسور تھے. تو ایک انگریز نے، جب میں نے اس کو پڑھا تو میں بھی حالانکہ کہ یہ عرب لوگ ہیں نا، یہ ڈائناسور کے آئل خون سے، اس کے جو خون سے، ڈائناسور کا جو خون ہوتا ہے یا تو اس میں جو بھی مادہ تھا، آگ والا جو مادہ تھا، اس سے آج لوگ پیسے ڈائناسور کے خون سے یا تو ڈائناسور کے کوئی جو جراثیم کے جو ہوتا ہے وہ آئل آپ اس کو بولے، اس سے آج کما رہے ہیں. وہ سائنس والا آج کہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں دیکھیے. اب پھر آپ دیکھ لیں زمانے سے انسان کی سواری، گھوڑا، کھچر، ہاتھی، یہ 4-5 جانور جو تھے چلتے تھے اس زمانے میں. یہ پلین، راکٹ، موٹر گاڑی، اس کا نام و نشان نہیں تھا آج سے 200 سال پہلے تک بھی. لیکن سواری ہزاروں سال تک دوستوں، ہزاروں، دنیا جب سے بنی، جب سے انسان کی سواری آج سے 200 سال پہلے تک کھچر، ہاتھی، گھوڑا، اونٹ وغیرہ وغیرہ یہ تھی بس جو چلنے والی جانور تھی. اس کے علاوہ کوئی سادھن انسان کے پاس نہیں تھا. لیکن جو پیٹرول تھا وہ دنیا زمین کے اندر موجود تھا آج کے انسانوں کے لیے، فائدے کے لیے. کہ ہاں ایک زمانہ ایسا آئے گا، یہ ایسے لوگ ہوں گے، یہ چیزیں بنائیں گی اور اس کے استعمال کے لیے. آج ہم لوگ اگر حج کے لیے جاتے ہیں تو اس زمانے میں اگر ہم کو ہندوستان سے حج کے لیے جانا ہے تو ہم کو 5-6-7 مہینے لگ جائیں گے. اونٹ پہ جانا ہے، گھوڑے پہ جانا ہے، رکنا ہے. سواری ہے 24 آور نہیں چل سکتا تو ہم کو رکنا ہے. تکلیفیں، ٹھنڈی، گرمی، پہاڑ وغیرہ، دریا سب کو پار کر کے جانا. کتنی تکلیف ہوتی تھی حج کو جانے کے لیے. لیکن آج دیکھیے حج میں آج
اس کو تو لوگوں کو روکا جاتا ہے کہ نہیں بس اتنی کیپیسٹی، بس لوگوں کا کوٹا مان دیا پوری دنیا میں کہ اس سے زیادہ لوگ نہیں آئیں گے۔ تو دوستو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے یہ رکھا تھا، لیکن نکلا آج یہ 200 100 150 سال پہلے یہ پیٹرول نکلا باہر، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں رکھا تھا۔ اچھا یہ آیا کہاں سے؟ دیکھو یہ بھی بات ہے، یہ آیا کہاں سے؟ یہ 6 یا 7 کروڑ سال پہلے یہ ڈائناسور تھے دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان سے پہلے جن تھے، قرآن میں ذکر ہے جنت انسان، جن تو آج بھی موجود ہے، زمین کے اندر گھومتے ہیں پھرتے ہیں، جن کا ذکر کیا ہے یہ موجود ہے دنیا میں، لیکن ڈائناسور آج موجود نہیں دنیا میں۔ ان کی ہڈیاں وغیرہ آپ کو مل جائیں گی کہیں۔ تو اس زمانے میں ڈائناسور کا پورے جانور تھے بڑے بڑے، تو اللہ تعالیٰ نے آن کے آن میں بہت، وہ میں شارٹ میں بتا رہا ہوں آپ کو، تو آن کے آن میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم کر دیا۔ اب وہ پگھلتے پگھلتے وہ اس کو 6 کروڑ سال 7 کروڑ سال کی ایکٹیویٹی سے وہ آہستہ آہستہ، اب دیکھیے اب یہ جہاں پہ نکلا ہے ہم اس کو کہتے ہیں گلف۔ آج جہاں سے نکلا ہے ہم اسے کہتے ہیں گلف، یعنی کھاڑی، دنیا کی کھاڑی، گلف دنیا کی کھاڑی۔ تو وہ آہستہ آہستہ 7 کروڑ سال کی ایکٹیویٹی وہ کہیں تھوڑا تھوڑا رک بھی گیا، لیکن وہ زیادہ تر گلف کی کھاڑی، دنیا کی ایک دم نچلا حصہ، گلف کھاڑی جسے کہتے ہیں، دنیا کی کھاڑی، گلف ایئر، دیکھتے ہیں نا آپ یہ، تو دنیا کا ایک دم نچلا حصے میں آ کے وہ جمع ہو جاتا ہے، اور پھر اس کا جب وقت آتا ہے تو وہ باہر آ جاتا ہے۔ اس کا وقت آیا اور وہ باہر آیا، پھر وہ گاڑیاں بننے لگی۔ اس زمانے میں باہر آتا تو کیا ہوتا تھا لوگ بتائیے آپ مجھے، پیٹرول کا کیا کرتے لوگ؟ آج سے 1400 سال پہلے آ جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آ جاتا تو کیا بات تھی؟ لوگ تو ادھر ملیشیا، کبھی صحابہ کرام، آپ تصور کریں نا، تو کہاں سے کتنی آسانیاں ہو جاتی، کتنی آسان اس زمانے میں اگر نکلتا کیا سے کیا ہو جاتا، لیکن نہیں، اور اس کے پہلے نکلتا تو کیا سے کیا ہو جاتا، نہیں نکلا۔ آج کے زمانے کے حساب سے نکلا کہ ایسے لوگ بنیں گے، ایسی وہ چیزیں بڑھے گی۔ اور یہ دوستو یہ اسلام نے دیا، یہ اسلام نے تحقیق کا موقع دنیا کے سامنے رکھا، آزادی۔ آپ سوچ لیں گلیلیو نے اس زمانے میں کہا کہ سورج نہیں زمین گھومتی ہے، تو چرچ والوں نے کہا کہ یہ ہماری کتاب سے، یہ کتاب میں لکھا نہیں ہے، اور یہ ہماری جو کتاب ہے یہ کتاب کے خلاف بولتا ہے، تو گلیلیو کو انہوں نے سزا دی، اس کی جیل میں موت ہو جاتی ہے، اس کو سزا ہو جاتی ہے گلیلیو کو۔ تو آج چرچ نے معافی مانگی کہ گلیلیو معاف کرو ہمیں، آپ غلط تھے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ زمین ٹھہری اور سورج گھوم رہا ہے، لیکن آج سائنس کہتی ہے کہ نہیں، سائنس نے آج وہ پروف کیا جو قرآن کہتا ہے۔ تو دوستو ایسی چیزیں ہوتی تھی، سائنٹیفک چیزیں دوستو ہوئی ہے۔ اور میں تو سائنس والوں کو بھی میں کہتا ہوں نا، آپ کو چیلنج میں کرتا ہوں نا، آپ آئیے سائنس والے، آپ کہاں ہو، آپ آئیے، آپ دیکھیں نا اچھی طرح سے، آپ یہ دیکھیں، آپ اچھا چلو آپ یہ کر لیجیے، آپ اس میں تحقیق، آپ کو بہت شوق ہے نا، آپ نے بیچ میں بنائی تھی تحقیق، وہ ایک جیسے کہ پرمانو وہ دنیا کیسی وجود میں آئی، بیگ بینگ تھیوری، وہ کیسے وہ بلاسٹ ہوا، آپ نے ریسرچ کیا نا ابھی 2 سال 3 سال پہلے، اتنا بڑا آپ نے وہ بنا کے سرکل بنا کے آپ نے کیا۔ تو ہم کو بھی داؤد علیہ السلام کا ایک قصہ مجھے یاد آتا ہے، تو اس میں آپ داؤد علیہ السلام نے قرآن میں، معاف کرنا قصہ ہے اس کا، داؤد علیہ السلام کا، تو میں آپ کو نہیں پورا بتا رہا ہوں، مجھے جو کہنا ہے میں آپ کو وہی رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ تو کہا کہ کون ہے جو تخت ملکہ کے سمیت مجھے دربار میں پیش کرے، کون ہے، کون لائے گا اسے؟ Who is the fastest جن، کون فاسٹ ہے جو اس کو ایک دم جلد سے جلد میرے سامنے لائے؟ کسی جن نے کہا کہ بس میں ابھی لایا، کہیں سائڈ میں ہو جاؤ۔ کسی نے کہا کہ ایسا نہ میں لاتا ہوں، ایک دم جلدی سے، ایک دم ابھی گیا کہ ابھی لایا میں۔ تو ایک جن آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو سب سے جلدی، ایک دم بہت فاسٹ ہوں میں۔ بولے کتنا؟ پلک جھپکتے۔ اس نے کہا پلک جھپکتے میں ملکہ بلقیس کا تخت سمیت آپ کو سامنے لا کے رکھ دوں گا۔ یہ قرآن اس کی بات کرتا ہے، پلک جھپکتے۔ اب دیکھو ملکہ بلقیس وہ ہوگی 1000 کلومیٹر دور، اب وہ پلک جھپکتے ہی وہ تخت جن نے حاضر کیا۔ میں آپ کو سائنس کو کہتا ہوں نا، سائنس سے اب میں کہتا ہوں کہ آپ کچھ ایسا بنائے، یہ پلین ولین میں ہم کو حج کو جانا ہے، کسی کو نیو یارک میں جانا ہے، کسی کو کہاں جانا ہے، آپ چھوڑے، آپ ایسا بنائے، یہ ایسا بنائے کہ کوئی ایسا کچھ بیٹھ جائے انسان کانچ کے ڈبے میں،
اور بٹن دبا دے وہ سیدھا وہ سعودی میں جاتا ہے، وہ امریکہ جاتا ہے، وہ لندن جائے گا. آپ ایسا بناؤ. یہ تو قرآن نے یہ قرآن نے تو اس کے آپ کو تو ہزاروں سال پہلے یہ چیز یہ کر دی. آپ کیا بنا سکتے ہو؟ وہ ایک پکچر آئی تھی دا فلائی، مجھے یاد ہے، اس میں انہوں نے ایسی پکچر بنائی تھی، وہ لگتا ہے مجھے وہی ان کے دماغ میں کچھ تھا، لیکن وہ ان کا جو وہ مشن ہو جاتا ہے وہ فیل ہو جاتا ہے. انہوں نے بنائی تھی پکچر ایک ہالی ووڈ والوں نے، وہ دا فلائی. میں بہت پہلے، وہ 30-35 سال پہلے کی بات ہے، وہ میں نے دیکھی تھی. تو دوستوں اس میں انہوں نے کیسے ڈبہ بنایا تھا کانچ کر کے، اس میں تو اس میں مکھی آ جاتی ہے کہیں بھول سے، تو انسان وہ وہاں تو پہنچتا نہیں ہے. انہوں نے صرف ایک 20 فٹ کی بات تھی کہ یہ ڈبے سے نکلے گا، وہ ڈبے میں جائے گا، لیکن وہاں پہ تو وہ اتنے بھی نہیں پہنچاتا. وہ مکھی کا وہ اس میں روپ آ جاتا ہے پورا، وہ مکھی بن جاتا ہے پورا، وہ کہ سب کو پھر وہ نقصان پہنچاتا ہے. تو دوستو یہ بہت ہو چکا ہے. اب سائنس معراج کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہو سکتا ہے، رفتار سے آگے آپ جاؤ تو وقت ٹھہر جاتا ہے. سائنس کہتی ہے یہ نپور شرما کہتے ہیں وہ چاند پہ کیسے گئے. دیکھیے یہ سب معجزے، میں آپ سے کہتا ہوں نا کہ معجزے سب یہ سب موسیٰ علیہ السلام نے جو مارا، لکڑی مارتا ہے، وہ دریا پورے پھٹ جاتی ہے، راستہ ہو جاتا ہے. معراج جانا یہ اللہ کے معجزے ہے، یہ آپ کے سمجھ میں نہیں آئیں گے سائنس کے بھی، یہ معجزے ہے. وہ خیر وہ الگ بات. تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو یا رکھا ہے، لیکن کوئی چیز ہم سے چھپی رہی. تو اللہ تعالیٰ وہی چیز چھپتی ہے، پھر وہ وقت آنے پہ وہ چیز باہر آ جاتی ہے. اس کا ایک وقت ہوتا ہے، وہ وقت آنے پہ چیز باہر آتی ہے. تو یہ ایک چیز ہم کو کتاب، ابھی آپ نیٹ پہ جائیے، آپ اس کو کلک کریں، اس میں ہے برناباس کی انجیل. آپ اس کو کلک کریں، برناباس کی انجیل نام یاد رکھیں، برناباس کی انجیل. یوٹیوب پہ جائیں، اس کو سرچ کریں، آپ کو انگلش میں، ہندی میں آپ کو مل جائے گی، اردو میں بھی شاید ہے، وہ آپ کو دکھ جائے گی. اور جس سے کلک کر لیں اس کو کر لیں، میرے پاس کتاب ہے وہ برناباس کی انجیل. تو اس میں ہمیں ختنہ کا حوالہ ملتا ہے، اس میں ہم کو ختنہ کی وجہ معلوم پڑتی ہے. تو اس میں وجہ کیا معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ یہ آدم جنت پہ جائیے، کھائیے پیئے، ہوا ماں ہوا کے ساتھ جائیے، کھائیے پیئے جنت پہ، لیکن ہاں اس درخت کے قریب مت جانا. اگر تم وہ درخت کے پاس جاؤ گے تو تمہارے ساتھ ایسا پھر وہ اللہ تعالیٰ نے سب ان کو ڈائریکشن بتا دی تھی. تو ٹھیک ہے، آپ جنت میں سب جو کھانا ہے کھا رہے، لیکن وہ پھر وہ شیطان آتا ہے، وہ ماں ہوا کو بہکاتا ہے کہ وہ پھل میں تو آپ ہمیشہ کبھی نہیں مرو گے، ایسے ہی رہو گے، جوان رہو گے، ایسے رہو گے. انہوں نے بہت ساری چیزیں بتا کے بھڑکائی، اور انہوں نے آدم علیہ السلام کو فورس کیا گیا یہ پھل کھا لو تو ہمارے ساتھ ایسا ہوگا ویسا ہوگا. تو آدم علیہ السلام نے وہ پھل کو کھا لیا. یہ برناباس کی انجیل میں حواری پوچھ رہے عیسیٰ علیہ السلام کو کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ ختنہ کیوں کا نام ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ ختنہ، دیکھیے میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں، اور آپ نے گواہی دی، میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں، جو کہہ رہا ہوں میں آپ سے سچ کہہ رہا ہوں کہ یہ واقعہ ایسا تھا کہ آدم علیہ السلام جنت میں تھے، ان کے ساتھ ایسا ہوا کہ وہ پھل کھا لیو، تو انہوں نے وہ پھل کھایا. اب وہ پھل کھا جب لیتے ہیں، وہ حواری سب سن رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی بات کو انجیل میں، وہ برناباس کی انجیل کی میں بات کر رہا ہوں. تو جب وہ پھل کھاتے ہیں، پھل کھانے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ان کا اوضو تنازل میں سختی آ جاتی ہے، ایک دم وہ باہر آ جاتا ہے، وہ کیونکہ وہ بدن میں چلی جاتی ہے، حرارت بدن میں جب بڑھتی ہے، ہیٹ، تو وہ اوضو تنازل باہر آنا شروع ہو جاتا ہے. تو اب سالوں جب ابھی جنت میں جتنے بھی آپ وقت تھے تو آپ کو لگا کہ کبھی ایسی چیز نہیں ہوئی، لیکن آج یہ پھل میں جب کھا لیتا ہوں تو یہ میرے ساتھ ایسا کیسا ہوا، یہ میرا اوضو تنازل پورا سخت ہو گیا پورا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو منع کیا تھا اور میں اس کو کھا چکا ہوں. تو آپ بڑے پریشان ہو گئے کہ اللہ کا، اب میں نے اللہ کی نافرمانی کی، اب اللہ تعالیٰ مجھے، میری سب رحمتیں وغیرہ سب میرے بس ختم، میرا تو کام ہو گیا، اب میں تو اللہ کو کیا منہ دکھاؤں میں اب میں اللہ سے کیسے، وہ بہت آپ پریشان ایک دم وہ ہو گئے، غمگین ہو گئے. تو آپ نے کہا کہ یہ سب تو ٹھیک ٹھاک تھا، بدن کی حرارت بھی بڑھ گئی تھی، لیکن اب وہ اوضو تنازل سے باہر آ جاتا ہے، تو آپ اس کو دیکھ کے ایک دم پریشان ہو جاتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں اسے کاٹ دوں گا، اللہ کی قسم میں اسے کاٹ دوں گا. تو آپ نے جنت کا ایک تیز دھار پتھر، جنت کا ایک تیز پتھر تھا، وہ پتھر سے جو کاٹنے ہیں، پتھر ہوتا تھا چاقو چھری کے، تو پتھر آپ نے لیا اور اس کو ایسا کاٹنے چلے گئے اوضو تنازل کو. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ آدم علیہ السلام کو روکو. تو فرشتے فوراً آتے، چاروں فرشتے، اور اللہ اور آدم علیہ السلام کو کہتے کہ آدم رک جاؤ، کیا کر رہے ہو؟ آدم رک جاؤ، تم کیا کرو؟ تو کہا کہ میں، اللہ نے مجھے یہ چیز کھانے سے منع کیا تھا اور ہم نے یہ چیز کھا لی،
اور یہ چیز باہر آ جائی ہے اور ہم نے نافرمانی کی اللہ کی. اب میں اللہ کو کیا جواب دوں؟ ڈر کے مارے جو چیز باہر ابھری ہے میں اسے کاٹنے جا رہا ہوں. کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں کاٹو، مت کاٹو. تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میں تو قسم کھا چکا ہوں اللہ کی، میں نے اللہ کی قسم کھا چکا ہوں، اب میری قسم کا کیا ہوگا؟ میں نے اللہ کی قسم کھا لی اور میری قسم کا کیا ہوگا؟ تو فرشتوں نے کہا کہ اے آدم، اللہ تعالیٰ کو ادا بڑی پسند آتی ہے آدم علیہ السلام کا. جو ادا یہ نہیں کہ ان کا ڈر، اللہ کے خوف، وہ اللہ کو خوف اور وہ بڑا پسند آتا ہے. رونا، اللہ کو التجا، ڈر، معافی، استغفار، یہ اللہ کو پسند ہے. تو آدم علیہ السلام اتنا وہ ہو رہے تھے اس وقت، تو اللہ تعالیٰ کو ان کی ادا بڑی پسند آتی ہے کہ اور اس نے میری قسم کھا لی، اب وہ کاٹ دے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، اے آدم، اے فرشتوں، اسے کہہ دو آدم سے کہ اپنی چمڑی کا زائد حصہ کھینچ کے اس کو کاٹ دے اور اپنی قسم پوری کرے. تم کو پورا کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے، تم کو صرف چمڑی کا زائد حصہ آپ کھینچ کے اس کو کاٹ دو اور اپنی قسم پوری کرو. اے آدم سن اور کہہ دینا کہ اے آدم، مجھے تیری ادا بہت پسند آئی. اے آدم، مجھے تیری ادا بہت پسند آئی. اور تو اپنے بچوں سے یہ کہنا کہ ختنہ کرے. اور اے آدم سن، تیری نسلیں جب ختنہ کرے، جو ختنہ کرے گی تیری نسلیں، تیرے بچے، جتنے بھی بچے ختنہ کریں گے سب جنت میں ڈالوں گا، یہ میرا تجھ سے وعدہ ہے. اور جو ختنہ نہیں کرے گا وہ جہنم میں جائے گا. جو ختنہ نہیں کرے گا میں اسے جہنم میں ڈالوں گا. یہ میرا وعدہ تجھ سے، یہ وعدہ یاد، اپنی نسلوں کو یاد دلاتے رہنا. تو دوستو، یہ ہمیں وجہ ملتی ہے ختنہ کی. کس میں ملتی ہے؟ جو چھپائی ہوئی چیز تھی، برنابس کی انجیل جو آج ابھری ہے، جو آج وہ آکسفورڈ میوزیم میں وہ شاید کتاب وہاں پہ پڑھی ہے. تو ہمارے علماء نے اس کی تصدیق کی تھی، مولانا مودودی نے، کہ ہاں وہ نسخہ میں نے خود دیکھا ہوں. اس کی آپ نے کاپی لائی، پھر مکتبہ مرکزی اسلامی سے وہ کتاب اردو میں شائع ہوئی ہے، شاید ملتی ہوگی ابھی، آپ اس کو بھی دیکھ لیں. تو اس میں یہ حوالے ختنہ کے اس میں ملتے ہیں. تو دوستو، یہ جو پھر یہودی میں بھی یہی ہے کہ ختنہ کرنا یہ اللہ سے ایک وعدہ، ایک کمٹمنٹ ہے کہ تم کو میں ایسا کہ یہ میرے آدم کی جو ادا کو آپ کو ادا کرنا پڑے گی. یہ ادا تم کو ادا کرنی پڑے گی. تو تم میرے قریب اور تم میرے، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں. اور جنت کی آپ کو خوشخبری دیکھیے نا صاحب، جنت کی خوشخبری کہ جنت میں جگہ دوں گا. جو تیری اولاد جو کرے گی جنت میں جائے گی، اور جو نہیں کرے گا جہنم کی آگ میں اسے جلاؤں گا. تو دوستو، آج ہم تھوڑی سی چمڑی آگے کھینچ کے اس کو کاٹتے ہیں تو ہم لوگ آج جنت کے وارث بن جاتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے دوستو، بہت بڑی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ کا بڑا رحم کرم. آپ اس کو برنابس کی انجیل کو آپ دیکھ لیں، آپ بائبل میں دیکھ لیں، آپ تورات میں دیکھ لیں، آپ کو ختنہ کا ذکر اس میں ملے گا. لیکن اس کی وجہ مجھے برنابس کی انجیل میں مجھے ملتی ہے دوستو، اور میں نے اس کو دیکھا ہوں، کتاب میرے پاس ہے. تو اور میں انشاءاللہ آگے بھی دوسری کچھ باتوں گا دوستو، اور شارٹ میں انشاءاللہ.